بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 204 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 256۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لا اکراہ، کوئی زبردستی نہیں ہے، فی الدین، دین کے معاملے میں، قد تبین، واضح ہو چکا ہے، الرشد، ہدایت کا راستہ، من الغی، گمراہی سے، ومن یکفر، جو شخص انکار کرے، بالطاغوت، گمراہ کرنے والوں کا، یؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک، تو اس نے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط حلقہ، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو شخص گمراہی کرنے والوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا، اس نے ایک مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ دوسری بات، گمراہی کے مقابلے میں ہدایت، یعنی کفر کے مقابلے میں توحید اسلام کی شکل میں واضح ہو چکا ہے۔ تیسری بات، جو شخص گمراہی سے اپنا منہ موڑ لے اور اللہ پر ایمان ڈالے تو یہ وہ شخص ہے جس نے مضبوط کنڈا یعنی حلقہ تھام لیا۔ چوتھی بات، یہ مضبوط حلقہ ٹوٹنے والا بھی نہیں ہے۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ بزرگان محترم، ان 5 باتوں کو سمجھ لینے کے بعد اس بات کی طرف آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کس پس منظر میں، کس بیک گراؤنڈ میں بتلائی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا ہے کہ زمانے اسلام سے پہلے جس عورت کا بچہ مر جاتا تھا، وہ یہ منت مان لیتی تھی کہ اگر میرا بچہ زندہ رہا تو میں اسے یہودی بنا دوں گی۔ جب یہودیوں کا قبیلہ بنی نضیر مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا گیا تو ان میں انصار کے قبیلوں کے وہ لڑکے بھی تھے جو دین یہودیت میں پر تھے۔ یہودی جب مدینہ منورہ سے جانے لگے تو ان لڑکوں کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم ان لڑکوں کو تمہارے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی منقول ہے کہ یہ آیت ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ انصاری صحابی کے 2 بیٹے نصرانی تھے، جبکہ یہ انصاری مسلمان تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ دونوں نصرانیت چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، کیا میں ان پر زبردستی نہ کروں؟ ان کے اس سوال پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے۔ اسلام ایک پرامن مذہب ہے جس میں انصاف ہے، احسان ہے، مگر ظلم کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔ جو اسلام قبول کرے گا ان کا استقبال کیا جائے گا، لیکن جو کفر پر قائم رہے گا اس پر کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ دعوت دین میں ترغیب کا پہلو غالب رہتا ہے، زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایک طرف اسلام ایسا منصفانہ فیصلہ کرتا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دوسری طرف ہمارے ملک بھارت کا معاملہ دیکھیے۔ اس ملک میں فرقہ پرست ظالم اس ملک کے مسلمانوں کو مجبور کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ یہ مسلمان اپنا پیارا اور مقدس دین چھوڑ کر ان فرقہ پرستوں کا مشرکانہ مذہب قبول کر لیں۔ گھر واپسی کے نام سے جو سازشیں ہو رہی ہیں اور وہ زبردستی کی شکلیں جو جاری ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی، ہمارے دین کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔